پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات امنفروا جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یا یہ جو آیتیں اتری ہیں یہ جنگ احد کی شکست کے بعد اتری تھی، کہ جنگ احد میں شکست ہو گئی تھی، اور پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس جگہ کچھ طریقے بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، خذوا حذرکم، پکڑے رکھو اپنا تیاری، یعنی اے مسلمانوں اپنی تیاری ہر وقت بالکل صحیح رکھو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اب پھر کوئی دشمن تم پہ حملہ کر دے اور ختم کر دے۔ تو خذوا حذرکم، اپنی تیاری مکمل رکھو، یعنی اپنی تیاری کو پکڑ کے رکھو، یعنی مکمل رکھو۔ فنفروا ثبات، اور جب تم باہر نکلو تو کیسے نکلو؟ ثبات، دستے کی صورت میں۔ امنفروا جمیعا، یا پھر جب نکلو تو جماعت کے ساتھ، یعنی اکیلے نہ نکلو۔ اب یہ کیونکہ یہ کسی وقت کفار تم پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے یا تو دستے کی صورت میں نکلو یا بہت بڑا گروہ بنا کے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لِّيُبَطِّئَنَّ، اور اس میں وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں ہے کون؟ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، جو جی چراتا ہے لڑائی سے، یعنی بہت سے تم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو لڑائی سے جی چراتے ہیں۔ یہ منافقین تھے، سچے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے دل گرفتہ ہو گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اب کوئی لڑائی نہ ہو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور تم میں سے بے شک لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، کون ہے جو وہ جی چراتا ہے لڑائی سے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے، قال، تو وہ کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، تو اللہ نے بڑا فضل کیا مجھ پر، کس بات میں؟
اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ جب میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. یعنی جو لڑائی سے جی چڑاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اگر لڑائی ہو گئی اور مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو گیا تو کہتا ہے دیکھو اللہ کا شکر ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر کوئی فضل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں فضل پہنچتا ہے، یعنی مصیبت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں تھا. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا اس تکلیف سے. اور اگر کوئی فضل پہنچتا ہے اللہ کا تو کیا لا یقولن، تو وہ ضرور کہتا ہے کَأَلَّمْ تَکُمْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُم مَّوَدَّۃٌ. کیا کہتا ہے اس طرح سے جملے استعمال کرتا ہے کہ جیسا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی مودہ محبت کا رشتہ ہی نہیں تھا. یعنی آپس میں تم سب لوگ ایک قوم کے ہو، لیکن اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو اس وقت ایسی باتیں کہتا ہے کہ جیسے تم میں اور ان میں کوئی محبت کا رشتہ ہی نہیں تھا. کیا کہتا ہے یا لیتنی کنت معاہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کیونکہ انہیں فائدہ ہوا ہے نا تو ہمیں ہی فائدہ ہو جاتا. یعنی آپس کے محبت کی وجہ سے نہیں، اپنا دنیا داری کی وجہ سے کہ مجھے فائدہ ہو جاتا. فَأَفَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی بڑا کامیابی حاصل کر لیتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، فَلْيُقَاتِلْ، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یشرون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے بدلے خرید لیتے ہیں، بالآخرہ، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں. یعنی یقاتل فی سبیل اللہ، لڑو ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تمہیں مسلمانوں کو لڑنا چاہیے. یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے فروخت کر دی ہے دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں. دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے فروخت کر دی ہے. وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، اور جو بھی لڑے گا اللہ کے راستے میں، فَیُقْتَلْ، پھر وہ قتل ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ہم اس کو کیا دیں گے، اللہ کے راستے جو کرے تو ہم اس کو بہترین اجر عنایت فرمائیں گے. یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے اور مارا جائے یا غالب ہو جائے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یعنی اللہ کے راہ میں لڑنا ہے، چاہے مر جاؤ چاہے فتیاب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب پھر وہ لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، والمستضعفین من الرجال، اور مستضعفین اور بے بس، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچے، الذین وہ لوگ، یقولون وہ کہہ رہے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال دے ہمیں، من هذه القریۃ الظالم، اس بستی سے جو کہ اس لوگ ظالمی اہلوہا اس کے ظالم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جو کمزور بنا کے رکھے گئے ہیں، مرد بھی، عورتیں، بچے بھی، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جگہ سے نکال، اس بستی سے نکال، یہ ظالم لوگ ہیں. یعنی اس وقت جو پس پردہ تھے تو یہ عام مکہ والوں کی بستی کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مکہ والے اس وقت یہ التجا کر رہے تھے، کمزور دبا کے رکھے گئے تھے. لیکن دنیا میں کوئی بھی بستی جہاں مسلمان مرد عورت کمزور بنا کے رکھے گئے ہیں تو وہ بھی یہی التجا کرتے ہیں. جیسے آج کشمیر میں جو حالات ہو رہے ہیں تو وہ بھی تو التجا کر رہے ہیں نا کہ ان کو کمزور بنا کے رکھے گئے ہیں. تو کیا دعا کرتے ہیں،
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی کے ظالم لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بستی سے نکال لے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور اپنے طرف سے ہمارا ایک ولی بنا دے، اپنی طرف سے، یعنی تیرے ہاتھ میں ہے کہ کوئی ولی بنے جو آئے اور ہمیں اس بستی سے نکال کے لے جائے۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور واجعل لنا من لدنک، اور اپنی طرف سے مقرر کر دے ہمارا کوئی حامی اور مددگار، وہی کہ حامی مددگار ہوگا تو اس ظالم بستی سے ہمیں نکال کر لے جائے گا۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ جنگ کس لیے کرتے؟ دنیا داری کے لیے نہیں کرتے، مال اسباب کے لیے نہیں کرتے، جو ایمان والے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین قائم دائم ہو جائے، اللہ کے دین میں جو لوگ مشکلات پیدا کر رہے ہیں وہ سب دور ہو جائے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں، یعنی مسلمان کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں، تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اور جو کافر ہیں وہ کس لیے جنگ کرتے ہیں؟ طاغوت کے راستے میں، تاکہ طاغوت کے جو پھیلائے ہوئے شر ہیں، اسلام کے خلاف جتنی باتیں ہیں وہ سب نافذ ہو جائیں، اسلام کو دبا دیا جائے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو بس اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ بس تم جنگ کرو کس سے؟ اولیاء الشیطانی، شیطان کے ساتھیوں سے۔ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، اور شیطان سے مت ڈرنا، شیطان کے ساتھیوں سے مت ڈرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو چالیں ہیں وہ حقیقت میں کمزور ہیں، وہ تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہیں وہی مغلوب ہو جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ الم تری الی الذین قیل لہم، کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کے بارے میں، یا دیکھا تم نے ان لوگوں کے حال کو؟ قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی جنگ نہیں کرو۔ یہ کب تھا؟ مدینے میں، جب مسلمان، مدینے نہیں مکہ میں، جب بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جنگ کریں، لیکن ان کو کہا گیا تھا نہیں ابھی نہیں، کیونکہ مسلمان کمزور تھے اس وقت۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ، الم تری الی الذین قیل لہم، غور کیا تم نے ان لوگوں کے معاملے میں جب ان سے کہا گیا کفو ایدیکم، روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کو، یعنی جنگ نہیں کرو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یعنی دین کے راستے پر اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، جب یہ مضبوط ہو جاؤ گے پھر تم جنگ کرنا۔ تو ہاتھوں کو روک کے رکھو لیکن دین سے ہٹ نہیں جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تمہیں اب کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ فلما کتب علیہم القتال، فلما، پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پہ جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈر رہا ہے، کا خشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، تو وہ بندوں سے ڈرنے لگے کیونکہ اب جنگ کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تو اس وقت کون ہے؟ اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں سے ایک گروہ جو کہ بزدل تھے اور منافق تھے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ بندوں سے ڈر رہے تھے جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، قالو، اور انہوں نے کہا یا کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں تو نے مقرر کر دیا، کیوں تو نے فرض کر دیا، علینا القتال، ہم پر جنگ،
یعنی اب جنگ ہم پہ کیوں مسلط کر دی، کیوں فرض کر دی ہمارے لیے، حالانکہ وہ خود ہی کہہ رہے تھے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہم پر کیوں مسلط کر دی، لولا اخرتنا الی اجال قریب، کیوں نہیں اور مہلت دے دی، یعنی ایک اور مہلت ہوتی اس کے بعد جنگ فرض کرتے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، ان سے کہہ دو کہ متاع الدنیا، دنیا کی زندگی قلیل تھوڑی ہے، یعنی تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم جنگ میں نہیں جانا چاہتے، لیکن دنیا جو ہے نا وہ اس کی زندگی کیا ہے، تھوڑا سا فتح ہے، متا ہے، آج آنکھ بند ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی تھوڑی سی زندگی تم چاہ رہے ہو اس وقت۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے کس کے لیے، جو تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرو تو آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہیں ڈرو، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جیسے عمل کرو گے ویسا ہی بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، موت سے ڈر رہے تھے نا، موت سے بھاگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ موت کا ڈر ان کے دلوں سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے، یدرککم الموت، تمہیں لے لے گی، پکڑ لے گی موت، کہیں بھی چلے جاؤ موت تو آنی ہے، جہاں بھی جاؤ گے تو موت تمہیں پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم ہو فی مروجن، عمارتوں میں، مشیدہ بہت بڑی پختہ، اگر بہت بڑے قلعے میں بھی پختہ عمارت کے اندر بھی تم جا کے بیٹھ جاؤ، موت آنی ہے تو تمہیں پکڑ لے گی، آ جائے گی، یعنی موت سے مت ڈرو، یہ تم جنگ میں جانا نہیں چاہ رہے، موت سے ڈر کیا، تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تمہیں کہیں بھی چھپ جاؤ موت آنی ہے تو آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں بھلائی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، یہ گروہ ہے، گروہ کیا، مسلمانوں میں جو منافقین ہیں، جو سچے مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کی خاصیتیں اللہ تعالیٰ جیسا بتا رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے بھلائی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، ہَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، ہَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہم پہ مسلط کی ہوئی ہیں یا دین لے کر آئے ہیں، تو ہمیں یہ جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں آپ کی وجہ سے پہنچ رہی ہیں، اور جو فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ان سے کہہ دو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت بھی، خوشحالی بھی، ہر کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَمَا لِي هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، فَمَا لِي، کیا ہو گیا ہے، ہَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں کو، قوم کو، اس قوم کو یہ کیا ہو گیا ہے، یعنی جو باتیں کہہ رہے ہیں تو انہیں کیا ہو گیا ہے، لا یکادون، نہیں قریب آتے، یفقہون حدیثا، بات کو سمجھنے کے، یعنی کیا ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، کھول کھول کے ایک ایک بات کو بتائی جا رہی ہے لیکن اس کو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، ما اصابک من حسنۃ، جو بھی پہنچتی ہے تم کو بھلائی، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو بھی برائی پہنچتی ہے تمہیں، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، بھلائی اللہ کی طرف سے، لیکن جو مصیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے،
تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے غلط اعمال کرتے ہو، غلط تدبیریں کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہ مصیبتیں تم پہ آتی ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے ایک رسول بنا کر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آپ رسول بنائے کے بھیجے گئے ہیں، کسی اور کی گواہی یہ مانے نہ مانے، اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور جس نے بھی اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، تو بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو بات کہتا ہے اللہ کے حکم سے کہتا ہے، تو رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جو منہ پھیر گیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ان کو کوئی حفاظت کرنے والا تو نہیں بھیجا ہے۔ یعنی اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے تو نہ مانے، چھوڑ دیں انہیں، آپ نے تو اپنا کام کر دیا نا، اور آپ ان کے کوئی نگران نہیں ہے، پاسبان نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں طاعت، ہم مطیع اور فرما بردار ہیں۔ یعنی یہ اس گروہ کا، منافقین کا اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہا وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کیا جملے ان کے اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں طاعت، ہم اطاعت گزاریں۔ کب کہتے ہیں؟ منہ پہ، یعنی جب وہ آپ کے منہ پر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اطاعت گزار ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب الگ ہو جاتے ہیں آپ سے، بَيَّتَا طَائِفَةٌ، ایک گروہ رات کے وقت، منہم ان میں سے، غیر الذی تقول، وہ بات کہتا ہے جو آپ نے نہیں کہی۔ یعنی یہ منافقین کیا ہے؟ منہ پر کہتے ہیں ہم مطیع فرما بردار ہیں، اور جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو رات کو ان میں سے ایک گروہ جمع ہو کر آپ کی باتوں کے خلاف، غیر الذی تقول، جو بات آپ نے کہی نا اس کے خلاف، آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ ان کی ساری باتیں لکھ رہا ہے جو یبیتون، جو راتوں کو وہ بیٹھ کر آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اعراض کریں ان سے، چھوڑ دیں ان کو۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کریں اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ ہی آپ کے بھروسے کے لیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی قرآن میں جو احکامات، فرمودات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ان پہ عمل کریں تو یہ دو رخی پالیسی نہیں اپلائیں گے آپ۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ قرآن پہ کیوں نہیں غور کرتے، پورے زمانے کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم بھی قرآن پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ سدھر جائیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ جمع کا صیغہ ہے، کیا یہ سب قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ لو کانا من عند اللہ ہے، لو کانا اگر ہوتا، من عندی غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن پر کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھاتا ہے اس طرح کی باتیں، تو اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت مختلف باتیں پاتے۔ قرآن میں آپ یہ دیکھیں ایک بات کو الٹ کہیں نہیں ہے، ایک بات ہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت جگہ آیات لاتا ہے، لیکن بات کون سی؟ وہی حق کی ہے، وہی بات ہے، اختلاف کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہا ہے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے قرآن میں بہت سے اختلافات پاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اب پھر یہ انہی کی بات بتائی جا رہی جو منافقین ہیں یا جو
وہ گروہ جو اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ جب آتا ہے ان کے پاس امرن کوئی بات کوئی حکم من الامن امن کا اول خوفی یا خوف کا، یعنی یہ گروہ ایسا ہے کہ جب ان میں کوئی ایسی خبر آتی ہے جو بڑی اطمینان بخش بھی ہوتی ہے اور خوف کی بھی ہوتی ہے، بہت سی افواہیں ہوتی ہیں اس طرح سے، اذعوا بھی تو وہ اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں، ایک سنتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے، چاہے خوف کی ہو یا من کی، اذعوا بھی ان باتوں کو وہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں، ولو اور اگر، یعنی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی خبر کوئی بھی افواہ ہے تو اس کو آگے نہ پھیلائیں بغیر سوچے سمجھے، جیسا آپ دیکھتی ہوں گی انٹرنیٹ پہ کوئی دے دیا انہوں نے کہ یہ معنی ہے اس آیت کے، یا اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ کہا ہے، آپ اس کی تحقیقات کریں کہ واقعی ہے یا نہیں، اس کے بعد مانیں۔ آپ بغیر تحقیقات کے اس بات کو دوسری کی طرف تیسری کی طرف بھیجتے چلے جاتے ہیں، اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، دوسروں کا ٹائم برباد کرتے ہیں اور دوسروں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ تو یہی چیز بتا رہے ہیں کہ جب ان میں کوئی بھی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، اذعوا بھی تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، یعنی انہیں پھیلانا نہیں چاہیے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر وہ اس کو پہنچا دیتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ یا ان کی طرف جو ان کی جماعت کے بڑے ہیں، منہم ان میں سے، لا عَلِمَهُ الَّذِينَ تاکہ جان لیتے وہ لوگ، یستنبطونہ منہم جو ان میں سے صلاحیت رکھتے ہیں اس کی، یعنی اگر کوئی ایسی بات پہنچتی تو ان کو چاہیے تھا کہ رسول کی طرف پہنچاتے اس بات کو، یا ان لوگوں کی طرف ذمہ داروں کی طرف پہنچاتے کہ اگر جب ان کے علم میں وہ بات آ جاتی تو وہ اس کی صلاحیت رکھتے تھے کہ صحیح ہے یا نہیں، ان باتوں سے نتیجہ اخذ کر لیتے، یعنی اس وقت بھی کہا گیا ہے، اور یہ آپ یہ سمجھ لیں قیامت تک کے لیے قانون ہے کہ افواہوں کو نہ پھیلائیں، بلکہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے پاس جائیں یا اللہ کے رسول کے احکامات پر دیکھیں کہ اس میں وہ بات پوری اترتی ہے یا نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم شیطان کی اتباع کر لیتے صرف تھوڑے سے باقی بچتے، یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ شیطان کی اتباع کی ہیں، شیطان چاہتا ہے افواہیں پھیلیں، تم لوگوں میں کمزوری ہو، جو اوپر حکامات آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، یعنی تم نے ایسا کام نہیں کیا، ورنہ تم شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے، اور اللہ قلیلا ہاں تھوڑے سے ایسے ہوتے جو بچ جاتے، ورنہ آگے یعنی ہر سنائی بات کو آگے پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ یہاں خوف پھیلے، امن خراب ہو، ان کے اعتقاد خراب ہوں، تو کوئی ایسی بات سنے تو رسول یعنی اللہ کے حکم کے مطابق دیکھیں، قرآن میں یہ باتیں ہیں، رسول کی باتیں ہیں، نہیں تو اولو الامر جو اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی عالم دین، ان سے پوچھیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک نہیں تم ذمہ دار مگر صرف اپنے نفس کے، یعنی تم جنگ کرو اللہ کے راستے میں، لیکن اگر کوئی نہیں جاتا تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لا تکلفو الا نفسک آپ ذمہ دار نہیں ہیں صرف اپنے نفس کے، اپنے نفس کو آپ جائیں لڑائی کریں باقی آئے نہیں آئے، مطلب یہ آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ لیکن مومنین کو چھوڑ نہیں دیں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں لیکن مومنین کو اکسائیں جنگ پہ،
ایسی باتیں کریں انہیں اللہ کے راستے پہ لائیں، وحرِّضِ المؤمنین، مومنین کو اکسائیں جنگ کے لیے، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ یعنی اس طرح سے آپ لڑیں، مومنوں کو اکسائیں جنگ کے لیے، ان کو اپنے ساتھ لے جا کے جنگ کریں، تو اس طرح امید ہے کہ اللہ یا کفا باس الذین کفروا، کہ اللہ توڑ دے گا زور ان لوگوں کا جو کفر ہیں، کافروں کا زور توڑ دے گا اس طرح سے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، کیونکہ اللہ واللہ اللہ اشد باسن بہت مضبوط ہے اپنی باس میں، طاقت میں، وہ اشد تنکیلا اور زبردست ہے وہ سزا دینے میں، یعنی زبردست ہے اور سزا دینے بھی بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ، اس کی بات مانو، کافروں سے جاؤ جنگ کرو تاکہ اللہ کے دین کو نافذ ہو، اور اگر نہیں جاؤ گے تو اللہ زبردست ہے، مسلمانوں کو تو ہوگی فتح لیکن تم سے بڑی سخت سزا دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ من یشفع شفاعتن، اور جو سفارش کرے شفاعتن کسی کی سفارش، حسنتن بھلائی کی، یا کل لہو نصیب منہا تو اس کو اس بھلائی میں سے حصہ ملے گا، یعنی کوئی شخص کسی کی آپ نے سفارش کری، کس میں؟ تاکہ اس کی بھلائی ہو جائے، آپ نے پیسے نہیں لیے، اس کے بھلائی کے لیے، غریب بندہ ہے بیچارہ، کھانے پینے کو نہیں ہے، اگر آپ نے کسی بندے سے کہہ کے اس کو نوکری دلا دی تو آپ نے اچھی سفارش کی ہے نا، تو پھر اس کے جو سفارش کی ہے اس میں سے اس بندے کو حصہ ملے گا نیکی کی، کیونکہ اس نے نیکی کی ہے، تو جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس کو بھلائی میں سے حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو سفارش کرے گا برائی کی، يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے، برائی کی سفارش کی ہے تو جتنی برائی میں پھیلتی جائے گی اس کا حصہ اس بندے کو ملے گا کہ اس نے برائی کی سفارش کی ہے، یعنی سفارش جائز ہے لیکن کہاں؟ اچھے کام کے لیے، اچھے کام کے لیے تاکہ کسی کو بھلا ہو جائے، اور اگر برائی کی سفارش کی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ قیامت تک اس کا عذاب آپ کو ملتا چلا جائے گا، کہ فلم منا ایک حصہ، یعنی وہ تو ہے ہی برا لیکن اس میں سے ایک حصہ آپ کو ہی ملے گا اگر آپ نے غلط سفارش کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہے ہر چیز کا نگران، مجھے پتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کس طرح سے سفارش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب کوئی سلام کرے تم کو، بِتَحِيَّةٍ بھلائی کے ساتھ، زندگی یعنی جو حی ہوتا ہے نا، اس کے معنی میں آپ کو پتا، حی ہوتے ہیں زندگی، جو سلام ہوتا ہے تو وہ زندگی کی دعا ہوتی ہے، کہ جیسے السلام سلامتی ہو، تم سلامت رہو، خوشیاں ہو تمہیں، اور پہلے زمانے میں حی کہتے تھے کہ اللہ تمہیں زندگی دی، جیسے آج بھی بڑے بوڑھے کہتے ہیں جیتے رہو، زندہ رہو، اچھے رہو، تو وہ سارے معنی سلام میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس کی کیا معنی؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی دعائیں دے تمہیں زندگی کی، یعنی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ بھی اسے زندگی کی دعائیں دیں اس سے بہتر، یعنی جو سلام آپ کو کرے تو آپ جواب میں اس سے بہتر سلام کریں، آپ کو وہ کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر جواب دے دیا نا ہم نے۔ اور ردوہا، اگر زیادہ بہتر نہیں کر سکتے تو اسی کو واپس کر دو، وہ کہہ رہا السلام علیکم، آپ بھی کہہ دیجئے وعلیکم السلام، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر جملے استعمال کریں، نہیں تو وہی واپس کر دیں آپ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کیونکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب لے گا کہ کون اللہ کے دین پر کس طرح سے عمل کر رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے
لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں. اللہ وہی ہے. کون اللہ ہے؟ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو الی یوم القیامت، قیامت میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور ومن اصدق، کون سچی بات زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہے، من اللہ، اللہ کے علاوہ، حدیثہ، بات کو. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سوا سچی بات کون کہہ سکتا ہے، یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ کے سوا سچی بات کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور سچی بات کیا ہے کہ قیامت آئے گی، اس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تم سب کا حساب لے لے گا.